أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم وہ الفاظ پڑھیں گے جن کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں پہلے سبق کی طرف۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے، ان کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ جیسے کہ الف کے اوپر زبر آئے تو آواز آتی ہے آ، اور حمزہ کے اوپر زبر ہو تو اس کی آواز بھی آ آ آ۔ اور نیچے دیکھیں، الف کے اوپر زبر آئے تو اس کو بھی پڑھیں گے آ آ آ آ آ آ آ آ آ۔ اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے تھوڑا سا۔ دیکھیں آج اس کے ساتھ ایک اور حرف ہے عین، تو اس عین کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ عین کی آواز بھی آ کی ہوتی ہے، لیکن اس کو پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حمزہ، الف اور عین میں ایک فرق ہے کہ عین کو جب پڑھتے ہیں تو یہ گلے سے آواز نکلتی ہے آ آ، عین زبر آ، حمزہ زبر آ، عین زبر آ آ۔ یہ بھی عین ہے، یہ بھی عین ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو مختلف شکلیں ملیں گی حروف کی، لیکن آپ نے پہچان کرنی ہے یہ حمزہ ہے، یہ عین ہے، یہ عین ہے، یہ بھی عین ہے۔ آ آ آ، یہ بھی عین ہے۔ آ آ آ۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عین کیا ہوتا ہے اور حمزہ کیا ہوتا ہے۔ عین اور حمزہ شکل بالکل سیم ہوتی ہے، لیکن عین اور حمزہ کی آواز میں فرق ہے۔ عین اور حمزہ کی پہچان بھی بہت ضروری ہے۔ یہ حمزہ ہے، عین ہے، عین عین، الف عین حمزہ، عین حمزہ۔ تو اسی طرح آگے یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ آ 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 آ۔ تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ الف کی آواز سادی سی ہے آ، جیسے عام الفاظ ہم بولتے ہیں الف زبر آ، حمزہ زبر آ، لیکن عین کی آواز گلے سے نکالیں گے آ۔ تو اسی طرح ہم نیکسٹ سبق کی طرف جاتے ہیں، تو وہ ہے با کا سبق۔ یہ با کی جو آواز ہے یہ بالکل سادہ آواز ہے، اس کی کسی کے ساتھ آواز میچ نہیں ہوتی، لیکن اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یہ با جب حروف کے درمیان میں یا آخر میں یا ابتدا میں لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس طرح کی با کی شکل ہر جگہ پر آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ مختلف شکلیں ملیں گی۔ تو آپ نے پہچان رکھنی ہے کہ با کون سی ہے۔ با زبر با، عین زبر آ، با 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 آ آ با با۔ اب اس میں آپ دیکھیں یہاں پر پوری شکل ہے، یہاں پر بھی پوری ہے، لیکن یہاں پر با کا صرف سرا لکھا گیا ہے۔ یہاں پر حروف کے درمیان میں جب با آئے گی تو اس طرح کی شکل ہوگی، اور یہاں بھی دیکھیں کہ جب حروف کے درمیان میں ہوگی تو با اس طرح لکھی جائے گی۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ با ہے۔ اس کی بہترین جو پہچان ہے با کی، وہ ایک نقطہ ہے، نیچے ایک نقطہ۔ تو یہ نیچے ایک نقطہ صرف با کا ہے، تو اس وجہ سے با کی پہچان بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ کو یاد کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلے سبسکرائب نہیں کر چکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اچھا سا کمنٹس کر دیں، لائک کر دیں، آگے شیئر کر دیں۔ اللہ آپ کو قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ خدا حافظ۔